آپ دیکھ رہے ہیں سنسنی خیز نیوز. میں ہوں محمد شفیق. ہمارے ساتھ محمد نعیم میمن صاحب کھڑے ہوئے ہیں, کراچی بار ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری. السلام علیکم نعیم بھائی. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سے پروگرام وغیرہ ہوا, اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا ذرا اپنے. یہ آج کا ہمارا پروگرام ہمارے جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں فرینڈس آف امیر حیدر شاہ کی طرف سے نامزد, اور ان کے جو دوسرے جو ہمارے الائز ہیں جس میں انڈیپینڈنٹ گروپ سر فہرست ہیں, اور دوسرے ہمارے گروپس ہیں جس میں سن رائزنگ گروپ ہے, جس میں ہمارے LRF ہے, بہت سارے ہمارے دوست ہیں. سب نے مل کے ایک کینڈیڈیٹ ہم نے کیا ہے, نامینیٹ کیا ہے, جس کو سب دوستوں نے اس پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. ان کا نام علی اصغر بلڈو ہے. سپریم کورٹ کے وہ وکیل ہیں, نہایت ہی شفیق اور لائق انسان ہے. وہ بہت ہی کمپیٹنٹ پروفیشنل لائر ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت بار کو ایسے ہی لیڈر کی ضرورت ہے جو بار کو صحیح سمت میں لے کے جا سکے, کیونکہ اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں بار اور بینچ کے درمیان وہ توازن نہیں ہے جو توازن ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر چاہیے جو بار اور بینچ کو توازن کو برقرار رکھ سکے, کیونکہ بار اور بینچ کا جو بنیادی کام ہے وہ انصاف کی فراہمی ہے. عام جو عوام ہے وہاں پہ ان تک انصاف کی فراہمی ہو, اصل جو روح ہے اس حد تک, اس طریقے سے. لیکن یہاں پہ مجبوری ہماری جو بدقسمتی یہ ہے کہ توازن برقرار نہیں ہے. عدلیہ جو اس وقت ہے وہ ان کا جو رویہ ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو انصاف میں ہمارا جو گراف ہے پوری دنیا میں بہت نیچے آ چکا ہے عدلیہ کا. اور ذمہ دار اس میں سمجھتا ہوں باہر سے زیادہ بینچ ہے, کیونکہ بینچ کو جو ججز کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ تنخواہ ملتی ہے انہیں سننے کے لیے, نہ کہ انہیں بولنے کے لیے, کیونکہ یہاں پہ بولا زیادہ جاتا ہے, سنا کم جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ توازن میں بگاڑ پیدا ہوا ہے. اور اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا دبنگ لیڈر چاہیے جو ہماری بار کو صحیح سمت میں لے کے جا سکے اور وکیلوں کی پراپر وے میں نمائندگی کر سکے. اچھا نعیم بھائی, یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اچھا ظاہر سی بات ہے وکیلوں جو وکیل ہیں ان کے مسائل بھی ہوں گے مختلف قسم کے, جی ہاں, اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے. دیکھیں یہاں بار میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں وکیلوں کے. سب سے زیادہ جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے جب کوئی ناانصافی ہو, جب ججز ایک جائز کام نہ کریں یا ایک ناجائز کام کریں. دو چیزیں ہیں, دونوں میں جب تضادم جو اس قسم کا اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں بار کے پاس اور بار سے اپنی شکایت کرتے ہیں کہ فلاں جج نے یہ کام جو کرنا تھا قانونی طور پر نہیں کیا, یا یہ کام نہیں کرنا تھا قانونی طور پر وہ کیا. تو اس کے لیے بار کا جو نمائندہ ہوتا ہے وہ جا کے ایڈریس کرتا ہے وہاں پہ کہ آپ کو یہ کام اس طریقے سے کرنا ہے اکارڈنگ ٹو لا, اور اس کو پھر وہ مینٹین کرتا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ بار اور بینچ جو ہے ایک گاڑی کے دو پہیے کی طرح ہے. انصاف کی فراہمی میں دونوں کا ایک جتنا کردار ہے, جتنا بار کا ہے اتنا ہی بینچ کا ہے. اکیلے ججز کچھ نہیں کر سکتے, اکیلی بار کچھ نہیں کر سکتے. جب تک دونوں میں توازن ہوگا تو یہ انصاف کی فراہمی ہوگی, اور انصاف کی فراہمی جب تک عام انسان تک, عام جو ایک عوام تک پراپر وے میں نہیں پہنچے گی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور ہماری عدلیہ جو اس وقت تک باٹم لائن میں آ گئی ہے, گراف ہمارا جو ہو گیا ہے بہت نیچے آ چکا ہے جو عالمی رینکنگ میں, وہ اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم اوپر اٹھائیں, کیونکہ انصاف ایسا ہو کہ انصاف دکھتا نظر بھی آئے. تو اس کے لیے ہمیں اچھے لیڈرز کی بھی ضرورت ہے. ہمارے جو مسائل ہیں سب سے بڑا اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہیں وہ میں جو سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اس وقت ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں نے کوشش بھی کی, بینگ سیکریٹری خط بھی لکھے میں نے سندھ گورنمنٹ کو کہ ہمیں 6 پوائنٹس دی جائیں جو یہ انہوں نے اورنج بسز وغیرہ چلانا شروع کیے ہیں, تاکہ ہم کراچی کے مختلف علاقوں سے وہ بسیں چلائیں, وہ وہاں سے وکیلوں کو پراپر وے میں یہاں پہ لے آئیں اور یہاں سے لے جا سکے. بار جو ہے وہ ویلفیئر باڈی ہوتی ہے, وہ وکیلوں کی بہبود فلاح کے لیے کام کرتی ہے. ان کے لیے ہم نے پلاٹس کا بندوبست کیا ہے, وہ پلاٹس والا معاملہ بھی چل رہا ہے تاکہ ہر وکیل کو اپنا گھر ملے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو بار ہے وہ آزاد ہو, اس میں سیاسی مداخلت ہوتی ہے, سیاسی مداخلت نہ ہو, اور بار کو پراپر وے میں وکیلوں کی نمائندگی کا موقع ملے. وہ ایسے بہت سارے مسائل ہیں. باقی چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں وہ تو ہمارے ہوتے رہتے ہیں, جیسے واش روم کو سیٹ کرانا, بار رومز کو سیٹ کرانا, پانی کے مسئلے, کینٹین کے مسئلے, یہ مسائل بھی ہیں, ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بڑے مسائل ہیں ملکی لیول پہ, جب کوئی بات آتی ہے تو اس پہ بھی بار کو اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سنسنی خیز نیوز.
جاوید حلیم صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں, آج پروگرام بھی آئے تھے آپ. دیکھیں اس وقت جو آج آپ پروگرام میں شریک ہیں یہ ہمارے الیکشن کے حوالے سے آج ڈنر تھا, اور ہم ماشاءاللہ ہائی کورٹ میں بھی ہم تقریباً میجارٹی کے ساتھ جیتے ہیں. اس کی وجہ اور یہاں بھی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں اصغر علی برڑو صاحب, صدارتی امیدوار ہیں. ہمارا مین مقصد یہ ہوتا ہے وکلاء کی ویلفیئر کا, اور ہمارے گروپ نے سپریم کورٹ میں جو ہے وہاں پہ اسلام آباد میں حاصل بنایا, وکلاء کو جو ہے پوری کالونی دی, سوسائٹی بنا کے دی. یہاں بھی کراچی بار میں اگر آپ سٹی کورٹ میں آتے ہیں تو 2020 میں ہماری کابینہ تھی, تو ہم نے پچھلے 70 سالہ وہ ترقیاتی کام کیے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے. آپ نے پورے سٹی کورٹ میں دیکھا پورا سول ٹو سول, پھر وہاں پہ ڈسپنسری بنائی, پھر وہاں پہ ہم نے پورے بار کو رینوویٹ کیا. نوجوان وکلاء کے لیے جو ہے جورسڈکشن چینج کرائی. پہلے یعنی 1.5 کروڑ سے اوپر کیس ہائی کورٹ جاتے تھے, ہائی کورٹ پہ بڑا پریشر تھا, تو ہم نے ان میں یہ کیا کہ جورسڈکشن ہم نے بڑھائی, وہ کہ سٹی کورٹ میں آنا شروع ہو, جس سے نوجوان وکلاء کو بھی فائدہ ہوا اور عام لیٹیگنٹ کو بھی فائدہ ہوا کہ ان کو کم پیسوں میں اچھے وکیل ملنے لگے. ابھی انشاءاللہ اس سال بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم نوجوان وکلاء کے لیے ریٹرنشپ کا کریں. وکلاء کے لیے جو ہاؤسنگ کے جو پروجیکٹ ہیں سندھ گورنمنٹ سے ہماری بات ہوئی ہے, اور پیس آف لینڈ جو ہے ہائی کورٹ میں تقریباً ہم نے 51 ایکڑ کا قبضہ لے لیا, باقی 150 ایکڑ بھی مل رہا ہے, ٹوٹل 600 ایکڑ. اسی طرح سٹی کورٹ کے لیے بھی 600 ایکڑ کا ہے. آج مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہوئے تھے, تو وکلاء کے لیے وہ تقریباً 12 کروڑ کا وہ چیک دے گئے ہیں ہمارے انشورنس کے لیے, ہیلتھ انشورنس کے لیے, جس میں تقریباً ہر وکیل کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے تاکہ وہ اپنی پورا اینولی جو ہے ان کی ہیلتھ کوریج ہوگی. تو یہ ہمارا ایک مسلسل ایک عمل ہے جو ہم یہ کرتے رہتے ہیں, اور یہی وجہ کہ وکلاء ہم پہ بھرپور اعتماد کرتے ہیں. تو ہم کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہمارے گروپ سے آتا ہے اور وہ جیتتا ہے, اور وکلاء کے ویلفیئر کی بات کرتا ہے. جاوید صاحب وکلاء کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ چل رہا تھا تھوڑا. دیکھیں وکلاء کے لیے جو ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ, اس میں فی الحال ہم نے یہ کیا ہوا کہ ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ کے درمیان ہم نے ایک جو ہے وین سروس چالو کی ہوئی ہے. گورنمنٹ آف سندھ سے بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے کہ ملیر اور ہائی کورٹ اور سٹی کورٹ کے درمیان ایک بس سروس کا انتظام کیا, اور انشاءاللہ ہماری جب یہ جو نئی صدارت آ رہی ہے, نئی کیبنٹ آئے گی, اس کے توسط سے ہم ان کے ساتھ جو بھی ہے کرسپانڈنس کریں گے, اور امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس ایشو پہ بھی کامیابی عطا فرمائے. جی ناظرین, رانی پیرزادہ کے ساتھ کھڑے میں سینئر ایڈوکیٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے جی جی وہ چاہیے. پروگرام جو آج سجایا گیا تھا یہ علی اصغر برڑو صاحب جو کہ کینڈیڈیٹ ہیں کراچی بار کے پریزیڈنٹ کی سیٹ کے لیے, اور ان کی ہم کمپین بھی چلا رہے ہیں. بیسکلی میں منیر احمد ملک صاحب کے گروپ سے ہوں, کیونکہ ہمارے گروپ نے علی اصغر برڑو صاحب کے ساتھ جو کہ امیر حیدر شاہ صاحب کے گروپ کی طرف سے کھڑے ہو رہے ہیں الیکشن کے لیے, تو ہم نے اعلان کیا ہے, اور ہماری پوری ٹیم جو ہے علی اصغر برڑو صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے, تو ہم یہاں موجود ہیں اسی وجہ سے. اچھا یہ بتائیے گا, آپ تو ماشاء اللہ وکیل ہیں, تو اس کے حوالے سے کچھ اور مسائل وغیرہ ہوں آپ کو تو آپ میڈیا کے ذریعے. دیکھیں ہمارے وکلاء کے جو ہم بھی چاہتے ہیں کہ کراچی بار ایک ایشیا کی سمجھے دوسری بڑی بار ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسا کینڈیڈیٹ الیکٹ ہو کر آئے جو کہ وکلاء کی بہتری کے لیے کام کر سکے, وکلاء کے جو بھی مسائل ہیں ان کے حوالے سے کام کر سکے. اور وکیل بینگ اے وکیل ایڈوکیٹ ہو کر, ہم ایڈوکیٹ ہیں ٹھیک ہے, مگر ہمیں لون نہیں دیا جاتا, بینک ہمیں گاڑی نہیں دیتی ٹھیک ہے. اگر ہم وکیل کرایہ دار ہیں تو ہمیں گھر نہیں دیا جاتا, اس وجہ سے کہ وکیل ہے خوف ہے. مگر باہر ممالک میں آپ چلے جائیں تو وکیلوں کو بہت ساری سہولتیں ملتی ہیں بنسبت ہے کہ ہمارے ملک میں بھی وکیلوں کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو دوسرے شہریوں کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں, اور ظاہر سی بات ہے ہمارا لیول اے کلاس میں آتا ہے. 2007 کی وکلا تحریک میں تھا, ہم نے ڈکٹیٹر صاحب جو ڈکٹیٹر تھے اس وقت کے, ہم نے ان کو چیلنج کیا اور ان کے تختہ سے ان کو نکالا اور بتایا کہ جناب ہیں ہم یہاں ہیں. ملک بنانے والا بھی ایک لائر تھا, اور ملک کو ظاہر سی بات ہے کافی یعنی کہ جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں درپیش ہمارے وکیل ان کو حل کرواتے ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ایسے وکیل ایسے لوگ سلیکٹ ہو کر آئیں جو وکیلوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کر سکے. وکیلوں کے بھی بہت سارے مسائل کے سامنے ہیں, جیسے کہ انشورنس ہے ٹھیک ہے, پلاٹس ہیں, اور وکیلوں کے جیسے اپنا انٹرنشپ ہے, لیگل ایڈوائزری. ہم چاہتے ہیں کہ ایسے وکلا سلیکٹ ہو کر آئیں جو جونیئر وکیلوں کے لیے کام کر سکیں, کیونکہ ان کا جو انیشیل اسٹیج ہوتا ہے وہ بڑا ٹف ہوتا ہے.
वकालत पढ़ लेना, लाइसेंस लेना ना, इट मीन्स कि ये नहीं कि आप फ़ौरन ही वकील बन गए और फ़ौरन ही आपके पास केस आना शुरू हो गए। वो 5-6 साल उनको टाइम लगता है, वो उनको जुडिशरी में काम करने का, उनको समझने का, लॉ पढ़ने का और एक एक्सपीरियंस हासिल करने का, उनके लिए मसाइल हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे वकील बनकर मतलब जो सेलेक्ट होकर आए, जो हमारे जूनियर वकला और न्यू कमर्स के लिए काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सनसनी खेज न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद शफीक। हक नवाज तालपुर साहब के साथ खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम तालपुर साहब। वालेकुम जनाब, मैं अकनवाज टालपुर में एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन और साबिक जनरल सेक्रेटरी हूँ कराची बार एसोसिएशन। 2016 में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा और ये जना ऑडिटोरियम जो बना हुआ है, ये हमारी कमेटी को ये शरफ हुआ कि हमने ये जना ऑडिटोरियम और भी काम किए। तो बस ये मुख्तसर सा ये है मेरा तालपुर तारुफ। साहब, आप माशाल्लाह जो है ना साबिक हैं, तो वकला के लिए भी कोई काम वगैरह किए? सर, ये ऑडिटोरियम भी उनके लिए बनाया जब आजकल बैठ रहे हैं जना ऑडिटोरियम, और वकला के लिए मेरे ख्याल आप किसी भी वकील से पूछे कि तालपुर साहब का टेन्योर कैसा रहा, तो नहीं, मेरे माशाल्लाह ख्याल आप के भी है कि ये जो है ना दीवारें भी आपको गवाही देगी। आज जो प्रोग्राम हुए किस हवाले से, वो जो आप यहाँ आए हैं? सर, ये जो है वो अमीर हैदर शाह ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं असगर अली बुर्रो साहब, उसके ऑनर में रखा गया था और बहुत शानदार आपने भी देखा प्रोग्राम हुआ। और उन वकला की जो है वो इलेक्शन के सिलसिले में ये हुआ था, KBA की जो अब इलेक्शन हैं 2022-23 की, उसमें। और आपने जो तादाद आज वकला की अटेंडेंस देखी, मेरे ख्याल में तो उन्होंने अपना जो है रेफरेंडम दे दिया है। अब तो 17 को मेरे ख्याल में जो इट्स मैटर ऑफ क्या कहते हैं कि काउंटिंग होगा। बाकी उन्होंने अपना फ़ैसला तो दे चुके हैं, अपनी कसीर तादाद में यहाँ शामिल होकर